الله الرحمن الرحيم والذي يتصل بالسنن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أربعة أقسام مباح ومستحب وواجب وفرض وفي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک گفتگو چلی ہے سنت رسول کی اور جو ابحاث تھیں وہ ابحاث تھیں سنت کے ثبوت کی۔ اس بات میں تقریباً وہی ابحاث ہے جو گزری کتاب اللہ کے اندر۔ تو سنت کی دو قسمیں، سنت قولیہ، سنت فعلیہ۔ یہ جو ابحاث بیان ہوئی ہے یہ سنت قولیہ کی بیان ہوئی ہے۔ اب بات کر رہے ہیں سنت فعلیہ کی۔ تو کہا جو افعال رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو افعال رسول بھی جو ہیں یہ سنت قولیہ کے ساتھ متصل ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ قول بھی آپ کا فعل بھی آپ کا، تو پھر دونوں کو اکٹھے بیان کر دیتے۔ پہلے جو بیان کیا اس کو سنت قولیہ قرار دیا، سنت فعلیہ کا الگ بیان کر کے اس کے متصلات اور ملحقات سے بنایا، ایسا کیوں؟ وہ جو ہے یہ سوال ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب سمجھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اقوال رسول ہیں وہ مطلقاً حجت ہیں۔ حجت ہے مطلب یہ ہے کہ وہ مطلقاً واجب اتباع ہے اقوال رسول۔ افعال رسول میں بعض وہ افعال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہیں، افعال۔ تو لہذا تمام تر افعال میں اتباع واجب کجا جائز بھی نہیں۔ تمام تر افعال میں اتباع واجب کجا جائز بھی نہیں۔ اس لیے قول اور فعل میں فرق آ گیا، کیونکہ اقوال میں یہ بات نہیں ہے، یہ تفصیل نہیں ہے کہ یہ اقوال جو ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ افعال میں چونکہ یہ بات جاری ہوتی ہے، اس لیے افعال کو اقوال کے ساتھ اسی انداز میں بیان نہیں کیا جس انداز میں اقوال کو بیان کیا۔ لیکن افعال، تمام تر افعال جو ہیں وہ خصائص مصطفیٰ سے نہیں ہیں۔ بعض خصائص سے ہیں، بعض خصائص سے نہیں ہیں۔ بعض جو خصائص سے ہیں ان میں اتباع نہیں کی جا سکتی، جو خصائص سے نہیں ہیں ان میں اتباع کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے، اور بعض اوقات کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے افعال کا بیان بھی کیا لیکن اقوال کے ساتھ نہیں کیا۔ بیان کیوں کیا؟ اس لیے کہ بعض افعال جو ہیں خصائص کے علاوہ جو ہیں وہاں پر اتباع ہوگی، اس لیے بیان کیا۔ اور اقوال کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا؟ اس لیے کہ تمام تر افعال تمام تر اقوال کی طرح نہیں ہے، بعض خصائص بھی ہیں، اس لیے الگ بعض اس کو بنایا ہے۔ بات اب سمجھیے۔ تو افعال مصطفیٰ میں چاروں چیزیں آتی ہیں، مباح ہے، مستحب ہے، واجب ہے اور فرض ہے۔ بات سمجھے؟ مباح، مستحب، واجب اور فرض۔ یہاں ایک خارجی سوال ہوتا ہے کہ بھئی سنت کو بیان نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ کہ مستحب سے مراد وہ ہے کہ جس کا کرنا راجی ہو، علی جہت الاستحباب ہو یا علی جہت سنیت ہو، علی جہت سنہ ہو۔ سمجھے بات کو؟ تو سنت مستحب کے ضمن میں آ گئی۔ ایک چیز۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ واجب جو ہے، واجب وہ ہے جس کے ثبوت میں یا اثبات میں شبہ ہو۔ فرض اور واجب میں فرق یہی ہے کہ فرض کے ثبوت اور اثبات، فرض جو ہے اس سے متعلق ثبوت اور اثبات دونوں میں قطعیت ہے تو فرض ہے، اور کسی ایک میں ظن ہے تو واجب ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ افعال کو واجب کہہ رہے ہیں، یعنی حضور کے افعال میں سے بعض وہ ہیں جو واجبات ہیں، تو واجب تو وہ ہے جس کے ثبوت میں یا اس بات میں شبہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بات تو نہیں کی جا سکتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر واجب ہے، ہمارے حق میں واجب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے حق میں واجب نہیں تھا، ہمارے حق میں واجب ہے، بات سمجھے؟ ثبوت میں شبہ آ گیا یا اس بات میں شبہ آ گیا، جہاں پر بھی شبہ آیا، لیکن دلیل قطعی ہے، ثبوت اور اس بات دونوں میں قطعیت ہے، تو فرض کسی ایک میں شبہ ہے تو واجب، تو یہ واجب ہمارے لحاظ سے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ سنت کے لحاظ سے جو سوال تھا اس کا جواب بھی آ گیا، اور واجب کے لحاظ سے جو سوال ہے اس کا جواب بھی آ گیا، یہ الگ بحث کیوں بنائی اس کا بیان بھی آ گیا، بات اب سمجھے؟ اور وہ جو متصل ہے سنن کے ساتھ، یعنی سنت قولیہ کے ساتھ، سنت فعلیہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر سنن سے مراد سنن قولیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افعال ہیں، اور وہ 4 قسم ہیں، مباح، مستحب، واجب اور فرض۔ جی وفيها قسم آخر وهو الذلة لكنه ليس من هذا الباب في شيء لأنه لا يصلح للاقتداء ويخلو عن الاقتران ببيان۔ یخلو نہیں ہے، یہ ہے ولا یخلو۔ آپ میں سے کسی کے پاس لا یخلو ہے؟ اصل عبارت لا یخلو ہے، یہ جو یخلو ہے یہ کاتب کی غلطی ہے، جی۔ ولا يخلو عن الاقتران ببيان أنه ذلة، ببیان أنه ذلة۔ بس توجہ رکھیں کہ افعال رسول میں ایک وہ امر ہے جس کو ذلت کا نام دیا جاتا ہے، لغزش، کیا؟ لغزش۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کی عصمت ضروری ہے، عصمت واجب ہے، بات سمجھے؟ عقلاً واجب ہے، شرعاً بھی ہے، عقلاً بھی واجب ہے، بات آپ سمجھے؟ کیوں واجب ہے؟ اس لیے واجب ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اقوال افعال کی اتباع لازم ہے۔ اب اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو، معاذ اللہ گناہ سرزد ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جی، وما آتاکم الرسول فخذوہ، وما ما کلمہ دالہ بر عموم، جمیع ما، ہر وہ شے، جب یہ ہر وہ شے ہے تو اب اگر معاذ اللہ انبیاء کرام سے گناہ کا صدور ممکن ہو تو پھر گناہ کی بھی اتباع کرنا پڑے گا، مطلب تو پھر یہی نکلے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اب اگر معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا سے گناہ کا صدور ممکن ہو تو بتائیے پھر اس گناہ میں بھی اتباع کرنا پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یحببکم اللہ، تو معاذ اللہ گناہ کر کے کیا ہے وہ اللہ کی محبت کیسے پائی جا سکتی ہے؟ بات سمجھے؟ یہ میں آسان سی دلیل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، مسئلہ یہ علم کلام کا ہے، یہاں پر ضمنی طور پر بات آئی ہے اس لیے ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، سمجھے؟ تو ذہن میں رکھیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر عصمت واجب ہے، ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، سمجھے بات کو؟ جو کہہ دیا وہ درست ہے، جو کر دیا وہ درست ہے، غلطی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ قبل از نبوت نہ بعد از نبوت، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو عصمت واجب ہے، عصمت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب نبوت کے لیے ضروری ہے عصمت،
اتنی بات آپ سمجھیں. ہاں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، عصمت کے متعلقات میں تفصیل ہے. بھئی عصمت کس کس چیز سے، جی عصمت کس کس چیز سے ضروری ہے، اس میں تفصیل ہے. لیکن یہ اشعری ہوں، ماتریدی ہوں، جمہور اہل سنت، ان سب کی یہ رائے ہے کہ عصمت ضروری ہے انبیاء کرام علیہ السلام. نبوت کی شرطوں میں سے ہے عصمت. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. جی تو یہ وجہ ہے، اس عصمت ہی کی وجہ سے جملہ میرا توجہ سے سننا، جس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ غیر انبیاء، یہ بات نہیں ہوتی بھی ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو کوئی بندہ سنیت سے خارج ہو گیا. ایک مسئلے میں اختلاف سے نہیں ہوتا بندہ سنیت سے خارج. لیکن بعض اوقات اس مسئلے میں جو اختلاف ہے نا، وہ ایسا بڑا اختلاف ہوتا ہے جیسے کسی اصل میں اختلاف یا جزیات کثیرہ میں اختلاف، وہ اہل سنت سے خارج کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے. ورنہ ایک جزیہ ہو تو اس میں اختلاف سے بندہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں رکھنا. تو اب یہ ضرور سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تم لوگ کہتے ہو اگر انسانوں کے اندر غیر انبیاء کو معصوم مانو تو بندہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے. یار کیوں ہو جاتا ہے؟ جی یہ کون سی بات ہوئی بھائی اہل سنت سے بندہ خارج ہو جائے؟ تو اصل بات سمجھیں، یہ عصمت وہ معاملہ ہے، اس عصمت کی وجہ سے وہ انبیاء واجب الاتباع ہے. جو بول دیا، جیسا بول دیا، ماننا ضروری ہے. غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ میری بات آپ سمجھیے. اب اگر ائمہ دیکھیں نا، ہم تو ارباب ادب ہیں، ادب والے لوگ ہیں. بات اس عصمت کے اس مخصوص معنی کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عذر شرع ان سے معصیت کا صدور محال ہے. بات ذہن میں رکھنا. عصمت میں اور حفاظت میں فرق یہ ہے کہ عصمت میں عذر شرع انبیاء کرام علیہ السلام سے معصیت کا صدور محال ہے. یعنی ممکن بالذات، ممتنع بالغیر، یہ درجہ عصمت کا ہے. ٹھیک ہے. ممکن بالذات، ممتنع بالغیر، یہ عصمت ہے. اور حفاظت کیا ہے؟ حفاظت یہ کہ آپ یہ کہیں ہوتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں ہے. اتنا فرق ہے. بات سمجھے؟ اب ہو سکے لیکن ہو نہ تو محفوظ ہے. حفاظت کے پھر اور بھی کئی معنی، عصمت کے بھی کئی اور معنی ہیں. یہ جو علم کلام والوں کے ہاں مشہور معنی، ہمارے ہاں جو مشہور معنی ہیں عصمت کے، وہ میں بتا رہا ہوں. بات سمجھے؟ تو اب آپ غور کریے، اس عصمت کی وجہ سے انبیاء مطلقاً واجب الاتباع. اس عصمت نے انہیں پوری نوع انسانی سے جدا کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ جو ائمہ کرام ہیں، جنہیں شیعہ حضرات ائمہ معصومین کہتے ہیں، ان کے لیے عصمت مانتے ہیں. بات یہ کہ اگر عصمت ان کے لیے مانی جائے تو یہ چیز، یہ وہ درجہ ہے. کون سا؟ وہ مطلقاً واجب الاتباع. تو نبیوں کے علاوہ کوئی بھی مطلقاً واجب الاتباع نہیں. مطلقاً واجب الاتباع، جو کہہ دیا، جیسے کہہ دیا، جیسے کر دیا. جی تو اب یہ وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت نے، علماء اہل سنت نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ انسانوں میں سے اگر کسی کو کوئی معصوم مانتا ہے، وہ صحابہ کو مانے یا اہل بیت کرام کو مانے، اہل سنت سے خارج ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس بات کو سمجھے، یہ ایک جزیہ میں اختلاف نہیں ہے، یہ ایک کلی میں اختلاف ہے. ایک کلی میں اختلاف ہے. اس کے تحت پھر کیا ہوگا؟ اس کے تحت یہ ہوگا کہ بھئی ان ائمہ معصومین جنہیں وہ کہتے ہیں، ائمہ معصومین سے جو ثابت ہو جائے، جو ثابت ہو جائے، جیسے نبی کی بات آ گئی،
اب چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں رہی. ان ہستیوں کی بات آ گئی, چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں رہی. بات سمجھے؟ مطلقاً اتباع واجب. جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے, وہ عاصی ہے. بات سمجھے؟ تو یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بالا یہ منصب کسی کو دے دیتے, آمنا وصدقنا, ہم کون ہیں وہاں پر جو ہے وہ سر پیچھے ہٹانے والے کہ نہیں ہم نہیں مان سکتے. لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصب کسی کو نہیں دیا تو ہم اپنے طور پہ کسی کو نہیں دے سکتے. بات سمجھی؟ بات میں کیا کر رہا تھا؟ بات کر رہا تھا عصمت کی. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. اتنی بات آپ سمجھیے. لیکن عصمت کے جو متعلقات ہیں ان کے بارے میں اشعریوں ماتریدیوں ان کے بیچ اختلاف ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ کو مختار موقف مختار مذہب جو ہے وہ بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قبل از نبوت بعد از نبوت صغیرہ سے کبیرہ سے, صغیرہ میں پھر تفصیل کی جاتی ہے. وہ صغیرہ جو موجب نفرت ہو, وہ صغیرہ جو موجب نفرت نہ ہو, ہر قسم کے صغیرہ سے, ہر قسم کے کبیرہ سے. ٹھیک ہے نا؟ صغیرہ موجب نفرت ہو یا موجب نفرت نہ ہو, حتیٰ کہ مکروہ سے, خلاف اولا سے, ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں. سمجھے بات کو؟ الا آن کے کوئی ایسا امر جس کا تعلق بیان شرع سے ہو. سمجھے بات کو؟ یہ مختار موقف ہے, مختار مذہب ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے کہ عصمت تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے واجب ہے. اور عصمت کا مفہوم بھی آپ کو بتا دیا کہ اس میں جو معصیت ہے, نافرمانی ہے, اس کا صدور ممتنع بالغیر ہے. ممتنع بالغیر ہے. سمجھے؟ یہ والے جو معنی ہے نا ذہن میں رکھنا. عصمت کے یہ معنی آپ کسی اور انسان کے لیے نہیں مان سکتے. باقی جو عصمت کے معنی حفاظت والے معنی میں آتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس معنی کے لحاظ سے باقیوں کے لیے مانے جا سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لینا. یہ وہ معنی ہے جس معنی کے لحاظ سے غیر انبیاء کے لیے انسانوں کے اندر نہیں مانے جا سکتے. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے. عصمت کے متعلقات کیا ہیں اس میں وہ اختلاف ہے, تفصیل ہے. لیکن جو مختار موقف ہے, مختار مذہب ہے ہمارا, وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قبل از نبوت بعد از نبوت کبیرہ سے, صغیرہ موجب نفرت سے, صغیرہ غیر موجب نفرت سے, مکروہ سے, حتیٰ کہ خلاف اولاد سے بھی معصوم ہوتے ہیں. الا آن کے ایسا امر ہو جس کا تعلق بیان شرع سے, الا آن کے ایسا امر ہو جس کا تعلق بیان شرع سے ہو. یہ ایسا امر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق بیان شرع سے ہے. یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا جی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے تعریف, یہ جو عصمت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ شان نبوت اور عظمت نبوت کے بالکل مناسب ہے, موافق ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر کسی قسم کی کسی طرح کا اعتراض بھی نہیں ہے. اگر کوئی کہے جی فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فلاں امر کا صدور ہوا تو ہم نے یہ بیان کر دیا اللہ کہ اس کا تعلق بیان شرع سے ہو, وہ اس میں آ جائے گا. سمجھے بات کو؟ وہ اس میں آ جائے گا. باقی تمام تر معاملات میں کا اعلان نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت کے بعد ہو, وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو, صغیرہ موجب نفرت ہو یا صغیرہ غیر موجب نفرت ہو, حتیٰ کہ خلاف اولا ہو, اس کا صدور بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوتا. یہ بات سمجھیے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ والذی وفیہا قسم آخر وہو الزلہ, لغزش. لغزش کا مفہوم کیا ہے؟ لغزش کا مفہوم یہ ہے کہ کرنا
کچھ اور چاہا اور ہو کچھ اور گیا. جی. کرنا کچھ اور چاہا اور ہو کچھ اور گیا. ذہن میں رکھنا، کرنا کچھ اور چاہا اور ہو کچھ اور گیا. اگر یہ آئے ان امور میں، حتیٰ کہ خلاف اولا تک آئے، جب بھی ہمارے نزدیک انبیاء ان سے معصوم. جی. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خلاف اولا میں بھی نہیں آتا. جی. یہ جو مفہوم میں نے بتایا ہے، جی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبطی کو مکہ مارا. جی. مارنے کی ارادہ ہی نہیں تھا. جی. جی مر گیا. ٹھیک ہے نا. کرنا کیا چاہا تھا؟ کرنا چاہا تھا اس کو، وہ اس بنی اسرائیل کے اس شخص سے لڑ رہا تھا، جی. اس کو پیچھے صرف ہٹانا تھا. جی. موقع مارا، وہ مر گیا. جی. تو جب وہ مر گیا تو اب کرنا کچھ اور چاہا تھا، وہ کچھ اور گیا. جی. سمجھے بات کو؟ جی. کرنا کچھ اور چاہا تھا، وہ کچھ اور گیا. یہ والی اس معنی، یہ معنی جو ہے اس کا صدور ہوا ہے. جی. اس کا صدور ہوا ہے. جی. سمجھے بات کو؟ اگر ذلت کے یہ معنی ہے تو اس کا صدور ممکن ہے، اس کا صدور ہوا ہے. جی. لیکن ہمارے نزدیک ہے الا آنکھ اس میں آ جائے گا. جی. الا آنکھ اس کا تعلق بیان اشارہ سے ہو. جی. لیکن یہ خلاف اولا اور کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ جو مقام نبوت اس کے منافی ہوئی. بات ذہن میں رکھیں. جی. حضرت سید موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں تقصیر کون سی ہے، کوتاہی کون سی ہے؟ جی. مکہ کسی کو مارا جی. تو مکے میں طاقت زیادہ تھی. مکہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا. جی. یہ مکہ وہ کسی عام بندے کا تھوڑا ہی تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں مکہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. مکہ مارا اور وہ آگے مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے تو مارنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا. جی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو امر ہے اس کا صدور ہو سکتا ہے. جی. بات ہے ذہن میں. اگر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد ذلت سے یہ ہو تو اس کا صدور ہو سکتا ہے. اگر ذلت سے اس سے اوپر کے معنی ہوں جیسے خلاف اولا ہے اس قسم کے، تو ہمارے نزدیک اگر وہ استثناء میں آئیں تو پھر ان کا صدور ہو سکتا ہے. استثناء میں نہ آئے تو پھر نہیں ہو سکتا. جی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جی. اور اس میں ایک اور قسم ہے اور وہ ہے لغزش. کہا لغزش تو ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر لغزش کا صدور ہو تو ہم بات کر رہے ہیں باب اقتداء کی. جی. تو اس کا تعلق باب اقتداء سے نہیں ہے. جی. اس کا تعلق باب باب اقتداء سے نہیں ہے. بات سمجھے؟ باب اقتداء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی کام بطور ذلت صادر ہوا تو اس کی اقتداء نہیں کی جائے گی. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ مانا کریں. اور نہیں ہے وہ اس باب سے کسی بھی چیز میں، کیونکہ وہ اقتداء کی صلاحیت نہیں رکھتا. اتنی بات آپ سمجھے. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اقتداء کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن یہ بھی ہے کہ ولا یخلو عن الاقتران ببیان انہ ذلۃ. اگر کوئی فعل صادر ہوا نبی علیہ السلام سے، کسی بھی نبی سے، اور وہ ان اللہ ذلت میں آتا ہے، میں آپ کو اپنا مختار موقف بتا چکا. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں. مختار موقف ہمارا یہ ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں علماء کے. ٹھیک ہے نا. تو اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی جس نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیں. اگر تو نص قرآنی آ جائے، نص حدیثی آ جائے تو اب تو سامنے آمنا وصدقنا، دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. ابھی ہم کہہ چکے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ انسانوں میں درجہ عصمت پہ کوئی بھی نہیں ہے. جب درجہ عصمت پہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ بات کہاں سے آگی بھی بول دیے فلاں نے تو ماننا ضروری ہو گیا. سمجھے بات کو؟ فلاں نے بول دیا تو ماننا بھائی کیوں ضروری ہو گیا؟ اگر دلیل کے موافق نکلے گا تو مانیں گے، نہیں نکلے گا تو ہم پہ ماننا ضروری نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ
بعض اوقات بعض حضرات اگر ان سے کوئی اس قسم کی بات ہو گئی ہے، جیسے بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور یہ مسئلہ اللہ مطلب ہدایت عطا فرمائے ہمیں، عجیب قسم کی سوچ ہے ان حضرات کی، اور یہ دیندار طبقہ ہیں اور اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں، کہلاتے ہیں، اور فکری پستی کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک بندے کی خطا کو، ایک بندے کی غلطی کو درست قرار دینے کے لیے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا. آپ دیکھ لیں نا، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ہو گیا جی، فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا جی. تو یہ محرومی ہے، یہ حرمان نصیبی ہے، یہ حرمان نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو توبہ کی توفیق نہ عطا فرمائے. جس کو توبہ کی توفیق نہ ملے، یہ حرمان نصیبی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کافر توبہ کرتا ہے، مشرک توبہ کرتا ہے، گستاخ توبہ نہیں کرتا. کیا جی قبلہ؟ جی یہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے یہ لکھا نا، تنبیہ الولاۃ والحکام رسالہ لکھا علامہ ابن عابدین شامی نے. ان سے پہلے سبکی علیہ الرحمٰن نے اس عنوان پہ لکھا، تو چھوڑ دیں. اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے گستاخ رسول کے بارے میں، کہ گستاخ رسول کی جو توبہ ہے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے. اس گفتگو کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی، حاصل گفتگو انہوں نے جو بات کہی اس کا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی حاصل یہ ہے کہ بھئی ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول توبہ کرے تو توبہ کو مقبول ہے، ہم تو دلائل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ گستاخ نے کبھی توبہ کی نہیں ہے. جی رب کی غیرت یہ ہے کہ وہ گستاخی کرنے والے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا. وہ اپنے تمرد میں، اپنے غرور میں، اپنی جو سرکشی میں مرتا ہے. رب کی شان ہے. جس نے رب کی جو نا وہ رب کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے، وہ توبہ کر کے مومن ہو کر مر سکتا ہے. مر تو وہ بھی سکتا ہے، دوسرے بھی سکتا ہے، لیکن جو چیز سامنے آ رہی، جو دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ گستاخ توبہ نہیں کرتا. جی تو لہذا سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ کی بے ادبی کر کے، اب کیا ہے، وہ بجائے اس کے کہ اس بے ادبی سے توبہ کی جاتی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچ گئے کہ بھئی انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، فلان سے ایسے بھی بولا. مطلب خلط مبس، اصل مقصد کی بات ہی کوئی نہیں، اصل مقصد کی کوئی بات ہی نہیں. بات جوازت میں جواز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی. بات تو اصل یہ تھا کہ تم نے جو بات کی ہے، یہ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ میں اس پہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر جو بات ہوتی ہے وہ کی نہیں جاتی، اگر ہو بھی تو. ٹھیک ہے، کپڑے کیوں پہن کے بیٹھے ہوئے ہو جی؟ قمیض اتار، تمہیں کہیں تو تم اتار دو گے، بیٹی کی قمیض اتار دی. لیکن بدن کا ایک حصہ وہ ہے جو ہے، لیکن دکھا نہیں سکتے. دکھانا حرام ہے، نہیں ہے کاظم جی؟ ارے بھائی آپ کو یہ کون سی بات ہے جی؟ نہیں ہے کیا تمہارا بدن کا یہ حصہ تمہارا نہیں ہے؟ فلاں کے ساتھ نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیں نا جی، سمجھنا چاہیں تو ہر جگہ دلیل موجود ہے. بدن کے اعضاء موجود ہیں، لیکن موجود ہونا اور بات ہے، ان کو دکھانا اور بات ہے. جی مطلب کچھ وہ ہے جو موجود ہوتے ہیں، بندہ دکھانا چاہے دکھا بھی سکتا ہے. بھائی چلو قمیص اتار دی، بنیان اتار دی. ابھی آپ یہاں پر آؤ، قمیص اتار کے بنیان اتار کے آؤ تو ظاہر ہے برا لگے گا. آپ اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہو تو اتار بھی دیتی ہو قمیص، لیکن استاذ کے سامنے اس انداز میں آؤ قمیص بنیان اتار کے، تو نہ استاذ اس کو پسند کرے گا اور نہ ہی یہ ادب شمار ہوگا. آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے استاد جی، تہاڈی چھاتی تے وال کوئی نہیں، ساڈی چھاتی تے ہیں، تو اس دے وچ کیڑی حرج ہے؟ یہ بات نہیں ہے. بات یہ کہ امور موجودہ اور چیز ہوتی ہے،
لیکن اس کا اظہار اور بات ہوتی ہے. جی اور کچھ باتیں وہ ہیں جو ہوتی ہیں لیکن اظہار گناہ ہے. جی یہ کون سی بات ہے جی بھائی معاذ اللہ من ذالک. اول تو یہ بات ہی غلط ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی. وہ آگے انشاءاللہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے. انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کے اجتہادات پہ گفتگو کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ باتیں مان بھی لی جائیں کہ جو کہی جا رہی ہیں کہ ایسا ہے، لیکن اعتراض تو اس بات پہ تھا نا کہ جو بیان کا طریقہ ہے ٹھیک نہیں. جی 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 سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ بھئی تو کپڑے اتار کے کیوں آ گئے. اب تو کہ نہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے پاس یہ اعضاء موجود ہیں، تو ہم نے اگر یہ اعضاء دکھا دیے تو اس میں کون سی حرج ہو گئی ہے. اگر کوئی بات کہے تو ظاہر وہ جوتوں کے لائق ہے. وہی حالت ان کی ہے. تو بات یہ کہ کسی چیز کا ہونا اور بات ہے اور اس کا بیان اور اظہار اور بات ہے. دونوں کے احکام الگ ہیں. تو اعتراض اس بات پر بنا تھا کہ بھئی طریقے بیان غلط ہے. اور کبھی دیکھو نا کبھی اظہار ہو بھی جاتا ہے. ضرورت ہے آپ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے گئے، یہاں گھٹنے سے اوپر کسی کو زخم ہے وہ دکھا رہا ہے، دیکھو اظہار ہو گیا. ازرائے حاجت اند ضرورہ ایک مناسب طریقے سے. اب آپ وہاں مناسب طریقے سے کیا کریں بھئی، گھر سے ہی جو ہے کپڑے اتار کے چلے جائے، ڈاکٹر کو دکھانا تو ہے تو پھر ادھر سے جو ہے پہن کے جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ غیر مناسب طریقے حاجت ہے لیکن طریقہ غیر مناسب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات بالکل جاہلانہ اور یہ دجالیت ہے. یہ دجالیت ہے کہ بھئی بات اور ہے گما پھرا کے لوگوں کو وہاں پر جو ہے نا مصروف کر دیا کہ بھئی شاید یہ مسئلہ عصمت ہے. مسئلہ عصمت نہیں ہے. مسئلہ عصمت سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ عصمت کا نعرہ لگانا یہ دجالیت ہے. یہ دجالی ہے. یہ دجالیہ سلسلہ دجالیہ کا یہ تسلسل ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ اگر کسی نے کہا تو ہم پر یہ ماننا لازم نہیں ہے. مطلب ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں بھئی انبیاء کرام، اب شیعوں کو دیکھ لو، وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے معاذ اللہ ازراہ تقیہ کفر کے صدور کے قائل ہیں. اب کیا کہو گے؟ انہوں نے کہہ دیے تو مان لیا جی. ہم تو تقیہ کے بھی جائے کہ مجوز نہیں ہے نا جی. وہ کہہ رہے ہیں بھئی ازرو تقیہ انبیاء کرام علیہ السلام معاذ اللہ کفر بھی کر سکتے ہیں. تو کہنے کی کون سی بات ہے؟ کہنے والے کہتے رہتے ہیں. ہر کئی بات نہیں مانی جاتی. ہر کئی بات مانی جاتی ہے نبیوں کی. ہر کئی بات مانی جاتی ہے رب کی. ہر کئی بات ہر بندے کی نہیں مانی جاتی. اس لیے جو مقام نبوت کے مناسب تر ہے وہ یہ ہے کہ نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد کبیرہ صغیرہ، صغیرہ موجب نفرت، صغیرہ غیر موجب نفرت، مکروہ تحریمی تنزیہی، حتیٰ کہ خلاف اولا سے بھی اللہ رب العالمین نے نبیوں کو معصوم بنایا اور اجتہادی خطا سے بھی معصوم بنایا. وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے، وہاں پر ہم بات کریں گے. عصمت کے متعلقات میں اجتہادی خطا بھی آتی ہے. اجتہادی خطا سے بھی معصوم بنایا. سمجھے بات کو؟ الا کہ ایسا امر جس کا تعلق بیان اشارہ سے. اس الا کے میں اگر کچھ چیزیں ہیں تو وہ اس الا کے میں آ جاتی ہیں. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا موقف ہے. یہی منصب نبوت کے زیادہ مناسب ہے. بہرحال انہوں نے جس ذلت کا بیان کیا تو اب یہ سوال ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے ذلت کی بات کر رہے ہیں، تو اب ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ باب لغزش سے ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ لا یخلو عن الاقتران ببیان انہ ذلت. اگر کوئی ایسا فعل شریف ہے کہ جو لغزش میں شمار ہوتا ہے تو اب اس کا بیان ہوگا. اگر بیان نہیں ہے تو وہ لغزش نہیں ہے. سمجھے بات؟ اگر بیان نہیں ہے تو وہ لغزش نہیں ہے. اور نہ خالی ہوگا اس بیان کے اقتران سے کہ وہ لغزش ہے. واختلف في سائر افعال علیہ السلام والصحیح ما قاله الجساس انما علمنا من افعال الرسول واقعا على جهة نقتدي به في ايقاعه على تلك الجهة وما لم نعلمه على اي جهة فعله فلنا فعله على ادنى منازل افعاله وهو الاباحة
لأن الاتباع أصل فوجب التمسك فيه حتى يقوم دليل خصوصه به. بس توجہ ہے آپ کی. اب اختلاف ہے اس بات میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال شریفہ کی مطلقاً اتباع ہے یا توقف ہے یا کیا معاملہ ہے؟ جو صحیح ہے امام جساس رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا اس کو مصنف علیہ الرحمٰن نے راجع قرار دیا اور ازرو دلیل وہی راجع ہے. وہ کیا بات پہ دھیان دینا. ہم دیکھیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فعل شریف کس جہت سے کیا. بطور فرض ہم بطور فرض کریں گے، بطور سنت ہم اس کو اسی انداز میں اتباع کریں گے. ٹھیک ہے. بطور خصوصیت ہم اتباع نہیں کر سکتے. یعنی جس فعل کی جہت ہمیں معلوم ہو کہ یہ اس جہت پر کیا ہم اسی انداز میں اتباع کریں گے. اتنی بات سمجھیں. اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس جہت سے کیا تو جو ہے یہ جہت فرض ہے، جہت خصوصیت ہے، جہت سنت ہے، کس جہت سے ہے یہ چیز ہمیں معلوم نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ توقف کا نہیں. ادنا منازل الاتباع. ادنا منازل الاتباع کیا ہے؟ اباحت. یعنی وہ کرنا ہمارے لیے مباح ہے. وہ کرنا ہمارے لیے مباح ہے. ادنا منازل الاتباع پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. اتنی بات سمجھے. بھائی ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ خصوصیت ہو، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جو ہے یہ ان حضرات کی طرف سے اعتراض ہوگا جو کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال میں توقف ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، غور کریں. بات یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے افعال میں اصل ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اصل یہ ہے کہ اتباع کی جائے. اس کام میں اتباع نہیں کریں گے جو آپ بطور خصوصیت کریں. بس اس کام میں صرف اس کام میں اتباع نہیں کریں گے جو بطور خصوصیت کرے. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس فعل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بطور خصوصیت کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے. اگر کہیں پتہ ہے تو ہم نے تو بات اس کی تھی جس کے بارے میں پتہ نہیں. اگر پتہ ہے تو یہ اس سے ہماری بات نہیں ہو رہی. اگر پتہ نہیں ہے تو اتباع اس کی نہیں کرنی تھی جس کے بارے میں پتہ ہو کہ خصوصیت ہے. جب پتہ نہیں ہے تو اتباع کریں گے. نہیں سمجھی بات؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال شریفہ کی اتباع کس انداز میں ہوگی اس کے بارے میں اختلاف ہے. جساس رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا وہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں. حاصل گفتگو یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے افعال رسول کو کس جہت میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. بطور فرض تو ہم بطور فرض اتباع کریں. بطور سنت تو بطور سنت ہم اتباع کریں. بطور خصوصیت تو ہم اتباع نہیں کر سکتے. ہمیں جہت کا پتہ ہے، جہت کا پتہ نہیں ہے. جہت کا پتہ ہے تو اس جہت پر اتباع ہوگی. جہت کا پتہ نہ ہو پھر کہا کہ ادنا منازل الاتباع اور وہ ہے اباحت. یعنی اتباع کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ ہے اباحت. میں کر سکتے ہو، ہم اس درجہ پر رہ کر اتباع کریں گے. توجہ ہے بھائی کیوں اس درجہ پر رہ کر اتباع کرو گے؟ ہو سکتا ہے خصوصیت ہو. تو اس کا جواب دیتے ہوئے بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع مطلقاً واجب ہے. یعنی اصل اتباع ہے سوائے ان افعال کے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ خصوصیت ہے. اب ہم جن افعال کی بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا خصوصیت انہیں معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے. اگر کوئی معلوم ہے تو ان سے ہماری بات نہیں ہے. اگر کوئی معلوم نہیں ہے تو اتباع ان میں نہیں کرنی تھی جن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ خصوصیت ہے. تو جب معلوم نہیں تو پھر اتباع کریں گے. بات سمجھیں.
اختلاف کیا گیا ہے آپ علیہ السلام کے افعال شریفہ کے بارے میں. صحیح وہ ہے جسے کہا جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ افعال ہے کہ ہم جانیں، وہ امور ہے کہ ہم جانیں افعال رسول سے واقع ہوئے کسی جہت پر، ٹھیک ہے، اقتدا کی جائے گی آپ علیہ السلام کی ان امور کو واقع کرنے میں اسی جہت پر. اور جس کے بارے میں ہم نے نہیں جانا کہ کس جہت پر آپ نے کیا تو ہمارے لیے جائز ہے انہیں کرنا آپ علیہ السلام کے افعال کے منازل کے ادنا پر. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے اباحت. کیوں ہو سکتا ہے خصوصیت ہو، اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ اتباع اصل ہے، ضروری ہے، اور تمسک اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ فعل رسول کے ساتھ، یہاں تک کہ قائم ہو جائے اس فعل کے آپ علیہ السلام کے ساتھ خصوص کی دلیل قائم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہم نہیں کریں گے. اگر خصوص کی دلیل قائم نہیں ہوئی تو کیا ہے؟ اب اتباع اصل ہے، ہم اس کو اصل پر رکھیں گے. بات سمجھیں جی؟ آگے